ہم جب دعا کریں تو اللہ سے کیا مانگیں، ہمیں دعا میں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، کون سی چیز ہے جو ہمیں دعا میں ضرور مانگنی چاہیے، اکثر لوگ یہ چیز نہیں جانتے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے اللہ کاروبار چلا دے، اگر جاب نہیں ہے تو اے اللہ اچھی جاب دلا دے، بچیاں بچے جوان ہیں تو اے اللہ اچھے رشتے کرا دے، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ یہ چیزیں بھی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن ایک چیز جو ہمیں ہر دعا میں اللہ سے مانگنی چاہیے، جس کا مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس چیز کو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیز اللہ سے ہر دعا میں ضرور مانگنی چاہیے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر شے سے زیادہ یہ چیز مانگنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ کو بھی پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے یہ چیز مانگے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے کیا مانگوں، میں اللہ سے کیا مانگا کروں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، تم اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ پھر حضرت عباس فرماتے ہیں میں کچھ دن ٹھہرا رہا، اس کے بعد میں نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، تم اللہ سے عافیت مانگو۔ اور عافیت کیا ہے یہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ہر شے سے زیادہ یہ چیز مانگنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ ہے عافیت، کہ اللہ سے عافیت ضرور مانگی جائے، اللہ سے عافیت ضرور مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہم دعا کریں تو ایک تو دعا جو ہے وہ یقین کے ساتھ کرنی چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، بعض ایسے کرتے ہیں، بعض لوگ جو ایسے پکڑ لیتے ہیں، یہ طریقے بالکل غلط ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ایک تو یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائے گا، اور دوسری چیز آپ جب دعا کریں تو آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ غفلت میں آپ دعا کریں تو غفلت میں کی جانے والی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اب عافیت کیا ہے؟ دیکھیں عافیت کو اگر میں آسان لفظوں میں بتاؤں تو ہر چیز عافیت میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کہ علماء نے لکھا ہے یہاں پر کہ جب ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں تو گویا یہ دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے صحت اور سلامتی عطا فرمائے، بیماری اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے بتائے، گھر مال اولاد اور عزت میں سلامتی عطا فرمائے، گناہوں فتنوں اور برے انجام سے محفوظ رکھے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اگر اس کو مزید سادہ لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو اللہ سے جب بھی مانگیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ لیں، اے اللہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں یہ مجھے عطا فرما۔ اور اس کے لیے ایک دعا بھی ہے، جس طرح کہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ دعا جو ہے ایک جامع دعا ہے، یہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے، جب بھی دعا کریں یہ دعا ضرور مانگیں، اور اللہ سے عافیت ہمیں طلب کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی پرابلم ہے آپ اللہ سے دعا کریں اور یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کریں، اور غفلت میں اگر دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیں اور صدق دل سے توبہ استغفار کر کے اے اللہ تو عطا نہیں فرمائے گا تو کون عطا فرمائے گا۔ اور جب بھی دعا کریں اللہ سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ اے اللہ فلاں چیز مجھے چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ فلاں چیز مجھے پسند ہے، اگر وہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے تو وہ مجھے عطا فرما، ورنہ اس چیز کو مجھ سے دور کر دے۔
ٹھیک ہے نا, یہ دعا کرنی. اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے, اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. تو ہمیں یہی چیز اپنانی چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ سے یہ نہ کہیں کہ فلاں چیز مجھے چاہیے, اے اللہ فلاں چیز کی خواہش ہے, فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے, فلاں چیز مجھے پسند ہے, اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما, ورنہ اس کا بدل مجھے عطا فرما, جو اچھا بدل ہے اس کا مجھے عطا فرما دے. تو یہ جو ہے کچھ اہم چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا, میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. تو اسی طرح ایک دعا بھی ہے, جس طرح کہ عافیت طلب کرتے ہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. تو یہ دعا بھی ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, اللہ ہم سب کو جو ہے وہ دین اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.